اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صریحاً حکم دیا ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقہ سے، ناحق طریقہ سے نہ کھاؤ، اور ان کو یا ان کے معاملات کو اس طرح نہ الجھاؤ کہ حکام افیسران تک لے جاؤ، حکام تک لے جاؤ تاکہ ان کو الجھا کر ان کا کچھ مال ناجائز طریقے سے تم کھا لو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق حرام کی صریحاً نفی کی ہے۔ رزق حرام کمانا جان بوجھ کر اور اپنے استعمال میں لانا اور اپنے گھر پر خرچ کرنا، یا رزق حرام سے دوسروں کو فائدہ دینا اور ایک کو نقصان پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں صریحاً قطعاً اس بات کی مخالفت کی ہے کہ رزق حرام کمانا بالکل ناجائز ہے اور اس کی بروز محشر باز پرس ہوگی۔ اس ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے، دوسروں کی دولت پر، دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں رکھتا، حرام طریقے سے نہیں کماتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان اللہ کا بہترین دوست ہے، اور اللہ اس انسان کو دوست رکھتا ہے جو رزق حلال اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا درجہ کسب حلال ہے۔ یعنی باقی جتنا بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا دیگر حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب عبادات ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بھی عبادات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کے 70 درجے رکھے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہے، جائز طریقے سے اپنی روزی کمانی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حرام کماتا ہے اور اس کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے یا اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس رزق حرام سے جو اس کا گوشت اور جسم تیار ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اور لازماً وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ رزق حرام سے بڑھا ہوا جسم کبھی بھی
جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اس ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے جیسا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص رزق حلال کماتا ہے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، ان دونوں کا درجہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک برابر ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حلال رزق موت سے پہلے دے دیا جائے گا، اور جلد بازی کر کے حرام کمانے والا یا حرام کے حصول کی کوشش کرنے والا اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کا اس سے حساب لے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق کمانے میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو شخص رزق حرام کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ جہنمی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور عملی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس ضمن میں رزق حلال و حرام کے ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حرام سے صدقہ دیتا ہے تو اس کا وہ صدقہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی برا عمل کیا ہوا ہے اور نیک عمل کریں گے تو آپ کے برے اعمال پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اگر آپ نے برا عمل کیا ہوا ہے اور برے عمل پہ برا عمل کیے جا رہے ہیں تو برائی کبھی برائی کے ذریعے نہیں مٹتی، بلکہ برائی اچھائی اور نیکی کے ذریعے مٹتی ہے۔ رزق حرام سے کمائے گئے رزق سے صدقہ دینا ایسے ہے جیسے برائی کو برائی کے ذریعے مٹانا ہے۔ تو رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اس ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حرام کا ایک لقمہ بھی جسم کے اندر ڈالنا حرام ہے۔ جو شخص رزق حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر ڈالتا ہے یا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور اس کی دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، اور وہ شخص لائق جہنم ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اس ضمن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کر کے متبرک جگہ یعنی کعبۃ اللہ بیت اللہ میں آئے، روئے، گڑ گڑائے، غلاف کعبہ کو تھامے اور اتنا روئے کہ اس کے رخسار پھٹ جائیں
اور اس کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں اور اس کی جسمانی پوزیشن یہ ہو کہ اس کے سر میں خاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، زار و قطار روتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا طلبگار ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ دعا قبول نہیں فرمائے گا اگر اس نے پوری زندگی رزق حرام کھایا ہو اور توبہ نہ کی ہو، اور جن لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالا ہو ان کو راضی نہ کیا ہو، تو اس کی یہ دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور اپنے سابق گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے وعدہ کرے کہ اے باری تعالی میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، انشاءاللہ میں اپنی آئندہ زندگی میں ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے، ایسے کبیرہ گناہ سے بچائے اور اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔